نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو، آؤ میرے نبی کی شان سنو، نبی ہے بولتا قرآن سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ محترم دوستو بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنے پاک کلام کی پہلی سورۃ الفاتحہ میں سب سے پہلے الحمدللہ کے ذریعے اپنی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف کو ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اپنی 3 صفتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے پہلی صفت ہے صفت ربوبیت، پرورش والی صفت، جس کو رب العالمین میں بیان کیا گیا، اور دوسری صفت ہے صفت رحمت، عمومی رحمت اور خصوصی رحمت، جس کو دوسری آیت کریمہ الرحمن الرحیم میں ذکر کیا گیا ہے۔ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے سب پر مہربان، سب پر رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ ان دونوں صفتوں کا تعلق انسان کی دنیا اور آخرت سے ہے۔ عربی قاعدے کے اعتبار سے رحمان کا ترجمہ ہے عام الرحمہ، یعنی وہ ذات جس کی رحمت عام ہو، تمام کو شامل ہو، سب پر پھیلی ہوئی ہو، ہر چیز اس کی رحمت سے فائدہ اٹھاتی ہے، ایسی ذات کو رحمان کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی رحمت نہایت ہی عام اور ہر مخلوق کو شامل ہے، کیا مسلمان، کیا کافر، کیا انسان، کیا جانور، کیا جاندار اور کیا غیر جاندار، تمام کے تمام اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں سے فیضیاب ہوتے ہیں، رزق پاتے ہیں۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کو رحمان الدنیا، یعنی دنیا میں سب پر مہربانی کرنے والی ذات کہا جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں اللہ کے باغی ہیں، کافر ہیں، نافرمان ہیں، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی پر کمر باندھے ہوئے ہیں، بلکہ جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں، اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، الیاذ باللہ جو اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ جل شانہ اپنی شان رحمت سے اس دنیا میں ان کو بھی پالتے ہیں، ان کو بھی روزی پہنچاتے ہیں، ان کو بھی نعمتیں اور رحمتیں دیتے ہیں۔
صحت ان کو بھی ملی ہوئی ہے، طاقت ان کو بھی نصیب ہے، روپیہ پیسہ دھن دولت اور اللہ کی جتنی عام نعمتیں ہیں، یہ تمام کی تمام نعمتیں ان تمام کو نصیب اور میسر ہے۔ یہ صرف اللہ کے رحمان ہونے کی وجہ سے۔ اور رحیم کا معنی ہے تام الرحمہ، یعنی وہ ذات جس کی رحمت اور جس کی مہربانی مکمل ہو، پوری ہو، جو بہت زیادہ مہربانی کرتا ہو۔ اور یہ صفت آخرت کے اعتبار سے ہے۔ اللہ جل شانہ کی اس صفت کا مظاہرہ آخرت میں ہونا ہے۔ آخرت میں اللہ کی رحمت عام، یعنی سب کو شامل نہیں ہوگی، چنانچہ کافر اور اللہ کے نافرمان اور باغی یہ اللہ کی رحمت اور نعمت سے محروم اور دور ہوں گے، لیکن یہ رحمت تام اور مکمل ہوگی، اس لیے جن کو بھی نصیب ہوگی، اہل ایمان کو نصیب ہوگی، اہل طاعت اور اہل بندگی کو نصیب ہوگی، تو جن کو بھی نصیب ہوگی آخرت میں اللہ کی نعمت اور رحمت مکمل ہوگی۔ آخرت میں ایسی مکمل رحمت ہوگی کہ اس میں تکلیف کا، رنج کا کوئی شائبہ، کوئی ملاوٹ اور کوئی کانٹا نہیں ہوگا۔ دنیا کی رحمت یہ عام ہوتی ہے لیکن مکمل نہیں ہوتی۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں آدمی کتنی ہی راحت میں ہو لیکن اس کے ساتھ تکلیف کا کانٹا لگا ہوا ہوتا ہے۔ دنیا میں آدمی کے لیے کتنی ہی خوشی کا موقع ہو لیکن پھر بھی رنج کا شائبہ اور اس کی ملاوٹ اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ دنیا کی کوئی نعمت کامل اور مکمل نہیں۔ اللہ پاک نے دنیا کے سسٹم کو اور اس کے نظام کو ایسا ہی بنایا ہے۔ تو دنیا میں ایسا ہے، اور آخرت میں اللہ کی نعمت کامل اور مکمل ہوگی اور پورے 100% مکمل ہوگی۔ وہاں کوئی تکلیف اور وہاں کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو رحیم الآخرہ، یعنی آخرت میں خاص مہربانی کرنے والی ذات، ایسا کہا جاتا ہے۔ تو ان دو صفتوں میں، الرحمن الرحیم، ان دو صفتوں میں، ان دو لفظوں میں اللہ کی صفت رحمت کو اور صفت رحمت کی دو قسموں کو بیان کیا ہے۔ ایک قسم عام رحمت، عمومی رحمت جو دنیا میں ہوتی ہے، سب پر ہوتی ہے، اور ایک قسم خاص رحمت، خصوصی رحمت جو آخرت میں ہونی ہے، پوری ہونی ہے اور ایمان والے اور فرما بردار بندوں پر ہونی ہے۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی اس صفت رحمان کا بیان کرتے ہوئے اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ رحمان وہ ذات ہے جو جس کی نعمت اور رحمت اور جس کا فضل و کرم اپنے بندوں پر اور اپنی مخلوق پر اس طور سے، اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بندوں کو اور مخلوق کو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسے طریقے سے رحمان کی ذات اپنی مخلوق پر اور اپنے بندوں پر رحم کرتی ہے اور ان کی ضروریات کا نظام اور اس کا سسٹم بناتی ہے۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کچھ واقعات بیان کی۔ ایک واقعہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں ایک صاحب کے یہاں دعوت میں مہمان تھا، دسترخوان لگا، روٹی رکھی گئی، کھانا شروع ہی کرنے کو تھے کہ اچانک ایک کوہ آیا اور کوے نے روٹیوں کے ٹوکرے میں سے ایک روٹی چھینی اور اڑ کے چلتا بنا۔ مجھے اس سے تعجب ہوا، میں تعجب کی وجہ سے باہر نکلا اور کوہ جدھر جا رہا تھا اس کے پیچھے پیچھے گیا تو قریب میں ایک کھنڈر تھا، ویرانہ تھا، اس کھنڈر میں وہ کوہ روٹی لے کر نیچے اترا۔ میں وہاں پہنچا تو اس کھنڈر میں ایک شخص جکڑا ہوا اور ہاتھ بندھا ہوا پڑا تھا۔ اس شخص کے منہ پر اس کوے نے جا کر وہ ہماری چھینی ہوئی روٹی رکھ دی۔ تو اس معذور اور بندھے ہوئے ہاتھ والے شخص نے اس روٹی کو کھا کر اپنی روزی کا انتظام کیا۔ علامہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنی رحمت بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت ذو النون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا ہے
کہ ایک مرتبہ ان کو کچھ خیالات اور وساوس آنے لگے، تو انہوں نے سوچا کہ ذرا گھر سے باہر جاؤں، باہر کی ہوا کھاؤں تو ذہن میں جو ہے چستی آئے، فریش ہو جائے۔ ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلا اور دریائے نیل کی طرف چل پڑا۔ جاتے جاتے میری نظر ایک بچھو پر پڑی۔ بچھو بڑا طاقتور اور بڑا تھا اور بہت تیزی سے جا رہا تھا۔ میں نے اس وقت سوچا کہ اللہ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے ان میں سے ہر کو کوئی کام حوالے کیا ہے۔ اللہ کی کوئی مخلوق کسی مقصد اور حکمت کے بغیر حرکت نہیں کرتی۔ آج یہ اتنا بچھو جو اللہ نے پیدا کیا ہے اور تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، میں بھی تو دیکھوں کہ اللہ نے اس کو کس کام پہ لگایا ہے، کس بندے کی خدمت میں اس کو لگایا ہے۔ یہ سوچ کر میں اس بچھو کے پیچھے چل پڑا۔ وہ بچھو تیزی کے ساتھ چلتے چلتے دریائے نیل کے کنارے پر پہنچا۔ اس بچھو کا پہنچنا ہی تھا کہ کنارے پر ایک بڑا سا مینڈک دیڑکا آ کے کنارے پر کھڑا ہو گیا۔ اس بچھو نے چھلانگ لگائی اور اس مینڈک کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ مینڈک نے پانی میں چلنا شروع کیا۔ میں نے چونکہ طے کر لیا تھا کہ اس بچھو کو اللہ نے کیا خدمت حوالے کی ہے وہ مجھے آج دیکھنا ہے، اس لیے میں نے بھی کشتی لی اور اس مینڈک کے پیچھے پیچھے کشتی میں سوار ہو کے میں بھی چلا۔ یہ مینڈک اس کو گھماتا پھراتا یہ دریائے نیل کے دوسرے کنارے پر لے گیا اور کنارے پہ پہنچ کے کھڑا ہوا۔ وہ بچھو اس مینڈک پر سے چھلانگ لگا کے پھر نیچے اترا اور پھر کچھ آگے کو جانے لگا۔ میں بھی کشتی سے اترا اور اس کی پیچھے پیچھے گیا تو آگے جا کر میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے۔ اس درخت کے نیچے ایک نوجوان شخص سویا ہوا ہے، گہری نیند میں خراٹے لے رہا ہے اور قریب میں ایک انتہائی سیاہ، کالا اور زہریلا سانپ موجود ہے جو اس نوجوان شخص کی طرف آ رہا ہے۔ یہ بچھو بھی ادھر گیا، اس سانپ کو قریب آتے دیکھا۔ قریب تھا کہ وہ سانپ اس سوئے ہوئے نوجوان شخص کو ڈستا۔ اچانک اس بچھو نے چھلانگ لگائی اور اس سانپ پر چڑھ بیٹھا اور دونوں نے ایک دوسرے کو مارا ماری کی، یہاں تک کہ اس نے اس کو ڈسا اور اس نے اس کو ڈسا اور دونوں وہاں مر گئے، اور جو نوجوان شخص سویا ہوا تھا وہ صحیح سالم اور محفوظ رہا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اس سوئے ہوئے شخص کو تو خیال بھی نہیں ہوگا کہ میری زندگی کے لیے، میرے بقا کا سامان کرنے کے لیے، میری جان کے حفاظت کے لیے اس خدائے رب العالمین نے اور خدائے رحمان الرحیم نے کیا نظام بنایا ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے خدا کی اس صفت رحمان کو واضح کرنے کے لیے بیان فرمائے ہیں اور بتایا ہے کہ رحمان وہ ذات ہے جو بندوں پر رحمت و نعمت برساتی ہے اور فضل و کرم کا معاملہ کرتی ہے، اس طور پر کہ بندوں کو اس کا تصور بھی نہیں ہوتا اور بندوں کی سوچ سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ اس طریقے سے وہ ذات اپنے بندوں کو پالتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے اور اس پر رحمت و نعمت برساتی ہے۔ ایسی ذات کو رحمان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی عظیم دو صفتوں کو اس سورت کے شروع میں یہاں پر بیان کیا ہے۔ علماء نے فرمایا کہ رب العالمین کے لفظ کے بعد جو صفت رحمان کو اور صفت رحیم کو ذکر کیا گیا ہے، یہ دراصل دو باتوں کو سمجھانے کے لیے ہے۔ ایک بات یہ کہ کسی کے خیال میں آ سکتا ہے کہ اللہ پاک رب العالمین ہے، لیکن جو لوگ دنیا میں اللہ کے باغی ہیں، نافرمان ہیں، خدا کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ پاک کیوں پالتے ہیں، ان کی پرورش کیوں کرتے ہیں، اس کو روٹی بوٹی کیوں دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے الرحمن کا لفظ ذکر کیا اور بتایا کہ چاہے وہ باغی ہیں، نافرمان ہیں اور خدا کے منکر ہیں، لیکن چونکہ اس ذات کی ایک صفت رحمان ہے، اور رحمان وہ ذات وہ ہوتی ہے جس کی رحمت میں کمی نہ ہو، جس کی رحمت میں تنگی نہ ہو، جس کی رحمت ہر ایک کو شامل ہو، جو لائق کو بھی دے اور نالائق کو بھی دے، جو مستحق کو بھی نوازے اور جو غیر مستحق کو بھی نوازے۔ ایسی ذات کو رحمان کہا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس صفت رحمان کو یہاں ذکر کیا ہے کہ وہ رحمان ہے۔
اس لیے سب کو پالتا ہے اور سب کی تربیت کرتا ہے۔ پھر سوال ہوا کہ جب سب کو پالتا ہے اور رحمان ہے تو کیا آخرت میں بھی سب کو برابر قرار دے گا؟ ماننے والوں کو بھی اچھا انجام دے گا اور نہ ماننے والوں کو بھی اچھا انجام دے گا؟ یہ کسی کو سوال اور خیال آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے صفت رحیم کو بیان کیا اور بتا دیا کہ جیسے اس کی ایک صفت رحمان ہے، ایسے ہی اس کی ایک صفت رحیم ہے۔ اور صفت رحیم کا مطلب ہے وہ ذات جس کی رحمت خاص ہو، جس کی رحمت مخصوص لوگوں کو ملتی ہے۔ تو اللہ کی ذات رحیم ہے، اس کی رحمت ملے گی لیکن خاص ہوگی، ہر ایک کو نہیں ملے گی آخرت میں، بلکہ صرف ایمان والوں کو اور اللہ کی بندگی اور فرمانبرداری کرنے والوں کو ملے گی۔ اس لیے رحمان کے ساتھ ساتھ صفت رحیم کو بھی ذکر کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی جو یہ زبردست صفت رحمت ہے، اس صفت رحمت کو اس صورت کے شروع میں بیان کرنے سے ایک بات یہ بھی بتلانا ہے کہ بندے اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کی اصل صفت اور اللہ کی قائمی صفت یہ رحمت ہے۔ اللہ کی ایک صفت غضب بھی ہے، اللہ کی ایک صفت قہر بھی ہے۔ وہ غضبناک بھی ہوتا ہے، وہ اپنا قہر اور اپنا عذاب اور اپنی سزا یہ بھی لوگوں پر نازل کرتا ہے، اپنا عذاب بھی لوگوں کو دیتا ہے، اپنا جلال بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ لیکن یہ جو جلال والی، قہر والی اور غضب والی جو صفتیں ہیں، وہ صفتیں کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہیں جب بندے اللہ کی نافرمانی پر تلے ہوتے ہیں، نافرمانی کے سوا اور کوئی راستہ اختیار نہیں کرتے، اللہ کی رحمت کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اپنے عمل سے اللہ کی بندگی سے انکار کرتے ہیں، تو اس وقت اللہ پاک اپنا قہر اور اپنا عذاب نازل کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندو، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یعنی تمہیں عذاب دے کر اور تمہیں سزا دینے سے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا، اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزاری کرو اور اگر تم ایمان لے آؤ، اللہ کو مان لو اور اس کی نعمتوں کی قدردانی کرتے رہو، قدردانی کرتے ہوئے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگے رہو، تو اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا۔ اللہ کو تمہیں عذاب دینے سے کوئی غرض نہیں۔ تو نافرمانی بندے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا غضب نازل کرتے ہیں اور اپنا عذاب اتارتے ہیں، لیکن یہ نافرمانی نہیں ہوتی تو اللہ جل شانہ اپنی صفت رحمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس کی اصل صفت رحمت ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا، حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت یہ میرے غضب پر غالب ہے۔ تو رحمت غضب پر غالب ہے، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ غضب کے مقابلے میں رحمت زیادہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ رحمت نے غضب کو ڈھاکا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ اس کے غضب کو اترنے نہیں دیتی۔ ہاں حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن حالات میں غضب کو نازل کے بغیر اور سزا کا کوڑا برسائے بغیر یہ نافرمان انسان اور ایک باقی بندہ یہ سنبھلنے والا اور سدھرنے والا نہیں ہے، اور اس کی تربیت کا، اس کی شان تربیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اب اسے تکلیف دے کر، اب اسے مصیبتوں میں مبتلا کر کے اور اسی راستے سے اس کو سدھارا جا سکتا ہے اور اس کی تربیت کی جا سکتی ہے، تو پھر اس وقت اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو اصل صفت یہ اللہ کی صفت رحمت ہے۔ یہ بتانے کے لیے اس موقع پر اللہ پاک نے رحمان اور رحیم کے لفظ کو ذکر کیا۔ اس لیے بندوں کو چاہیے کہ بندے اللہ کی اس صفت رحمت سے فائدہ اٹھائیں۔ فائدہ اٹھانے کا راستہ یہ ہے کہ خدا کی نافرمانی نہ کریں، خدا کے شکر گزار بندے بنے رہیں، اس کی اطاعت اور بندگی کو بجا لائیں۔ کوئی گناہ اور کوئی غلطی اور کوئی قصور جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، ایسا گناہ اور ایسی غلطی نہ کریں۔ اور پھر بھی اگر بندہ ہونے کے ناطے سے، بشر ہونے کے ناطے سے اور اس کے خمیر میں نافرمانی کا حصہ شامل ہونے کے ناطے سے
اگر بندے سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، تو اس کی رحمت ہمیں یہ کہتی ہے، بندوں کو یہ کہتی ہے، یہ دعوت اور پیغام دیتی ہے کہ گناہ ہو جانے کے باوجود بھی اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے میری بارگاہ میں آ جاؤ، میرے سامنے اقرار اور اعتراف کر لو، مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے معافی مانگو۔ اپنے گناہ پر اصرار مت کرو، سینہ تان کر سینہ زوری مت کرو، اپنے گناہ کو اور اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ غلطی ہو جانے کے بعد نادم بنو، پشیمان بنو، شرمسار بنو، اور شرمسار اور پشیمان بن کر میرے دربار میں، میری بارگاہ میں آؤ اور مجھ سے معافی مانگو۔ ایک بار غلطی ہو جائے ایک بار مانگو، بار بار غلطی ہو جائے بار بار مانگو، اور جب بھی غلطی ہو جائے تو معافی مانگتے ہوئے اپنے آئندہ اپنی اصلاح کا اور اپنے آپ کو سدھارنے کا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کا اور صحیح راستے پر چلانے کا پورا عزم اور پورا ارادہ کر لو۔ اس ارادے سے اور اس طریقے سے معافی مانگو گے تو میں معاف کر دوں گا۔ میری رحمت سے نا امید ہونے کی اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میرے ان بندوں سے کہو جن بندوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اپنا بڑا نقصان کیا ہے، اب اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ سے بے رخی اور بے تعلقی برت کے جنہوں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، ان سے کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، رحمان و رحیم کی رحمت سے اور اس کی مہربانی سے مایوس اور نا امید نہ ہو، معافی مانگو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو اور تمام غلطیوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ شرک کے علاوہ، کفر کے علاوہ ہر چھوٹی بڑی غلطی کو اور ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ خدا کی شان رحمت ہے، یہ خدا کی صفت رحمان و رحیم ہے۔ وہ بڑے سے بڑے گنہگار کو، 70 سال کے گناہ کے پاپی کو جب ایک مرتبہ وہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ کہتا ہے، نافرمان اور کافر بندہ 70 سال بتوں کی پوجا کرنے کے بعد ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو 70 سال کا کفر، 70 سال کا شرک اور 70 سال کی نافرمانی اور بغاوت مٹ جاتی ہے، دھل جاتی ہے۔ اللہ پاک اس کو معاف کر کے اس بندے نادم کو اور اس بندے تائب کو اپنا نیک اور ولی بنا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں اس سورہ فاتحہ کے شروع میں ان دونوں صفتوں کو، صفت رحمان و رحیم کو ذکر کر کے ہمیں بتایا ہے، ہمیں ہدایت اور تعلیم دی ہے کہ خدا کی اس صفت رحمت سے فائدہ اٹھاؤ، اپنی ذات کے اعتبار سے فائدہ اٹھاؤ اور دوسروں کی ذات کے اعتبار سے فائدہ اٹھاؤ، یعنی اپنے اندر اس صفت رحمت کو پیدا کر کے اللہ کی مخلوق پر رحم کرو۔ یہ بھی تعلیم دی ہے۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرم دلی کا، رحمت کا، مہربانی کا معاملہ کرو، حقوق والوں کے حقوق ادا کرو، کسی کی حق تلفی نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں ان پر رحم کرنے والا رحمان رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، جو زمین پر ہے ان پر تم رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، جو آسمانوں میں ہیں یعنی تعالیٰ شان ہوں وہ تم پر رحم کرے۔ اس حدیث میں ہمیں تعلیم دی گئی کہ ہم رحمان ہیں، ہم تم پہ رحم کرتے ہیں، قدم قدم پر ہماری رحمت تم پر برستی ہے، تمہارا سر سے لے کر پیر تک کا وجود یہ سراسر ہماری رحمت کا مظہر ہے۔ جیسے ہم تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرتے ہیں ایسے تم اپنے اندر اس صفت رحمت کو پیدا کر کے میری مخلوق کے ساتھ، میرے بندوں کے ساتھ رحم کا اور ہمدردی کا معاملہ کرو۔ اس طرح خدا کی اس صفت رحمت کو اپنے اندر پیدا کرو۔ ہم لوگ تعلیم میں بہت سے ایسے واقعات سنتے ہیں جن واقعات میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بتایا ہے کہ اللہ کی مخلوق پر اور اللہ کے بندوں پر رحم کرنا اور مہربانی کرنا یہ اللہ جل شانہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ پاک بڑے سے بڑے گنہگار کو اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے کی وجہ سے معاف کر دیتے ہیں، ان کی مغفرت اور بخشش ہو جاتی ہے اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے سے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ جل شانہ کی بہت ساری صفتیں ایسی ہیں کہ جن صفتوں کو اللہ پاک نے بندوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اللہ پاک تو تمام صفات کمال کا مالک ہے، خالق ہے، بے شمار صفات اس ذات میں موجود ہے، لیکن اس کی کچھ صفتیں تو ایسی ہے کہ جو اسی کے ساتھ خاص ہے، اسپیشل اسی کے لیے، اسی کی شایان نشان ہے، وہ اسی میں ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، بندوں میں نہ ہوتی ہے، نہ ہونی چاہیے، نہ بندوں کو زیب دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کی ایک صفت ہے احدیت، ایک ہونا، تنہا ہونا، اللہ کی صفت ہے وہ اللہ احد، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں جو بھی ہے وہ جوڑا جوڑا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا، یاسین شریف میں ہے کہ اللہ کی ذات پاک ہے، یعنی جوڑا ہونے سے پاک ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں، اس کی کوئی جوڑی نہیں، اس کا کوئی مثیل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کے مانند کوئی نہیں، اس کا کوئی ثانی اور سیکنڈ ہے ہی نہیں، تو وہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے۔ لیکن خلق الازواج کلھا، اس نے دنیا میں جتنی مخلوق پیدا کی ہے ان تمام مخلوق کے جوڑے بنائے ہیں۔ مرد کا جوڑا ہے عورت، کھجور کا جوڑا ہے کھجوری، پیپلے کا جوڑا ہے پیپلی، ایسے ہر مخلوق کا جوڑا بنایا ہے۔ تنہا ہونا، یکتا ہونا، ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے یہ صرف اور صرف اللہ کی شان ہے۔ تو یہ صفت اللہ کی شان نشان ہے، اسی کو زیب دے گی، بندوں میں نہیں۔ اور جیسے اللہ کی ایک صفت ہے متکبر، بڑی شان والا ہونا، یہ اللہ کی صفت ہے، وہ اسی کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ بڑا ہے، بڑی شان والا ہے، وہ بڑا ہے، بڑا رہے گا۔ بندوں میں یہ صفت نہیں آتی ہے، نہیں آنی چاہیے۔ بندوں کو بڑی شان والا بننے، تکبر کرنے اور بڑا بننے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العظمۃ ازاری والکبریاء ردائی فمن نازعنی کببتہ فی النار، حدیث قدسی ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عظمت اور بزرگی یہ میری ازار ہے، اور کبریائی اور بڑائی یہ میری چادر ہے، یعنی میرے اوپر نیچے کے کپڑے ہیں۔ جو بھی ان دو چادروں کو اور ان دو کپڑوں کو مجھ سے چھیننا چاہے گا کببتہ فی النار، میں اس کو اوندے منہ جہنم میں گرا دوں گا۔ کوئی کسی کو بے نقاب کرے، کوئی کسی کو ننگا کرے، کوئی کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے تو ظاہر بات ہے کہ بہت بڑا پاپ ہے۔ تو بڑا بننا، تکبر کرنا، غرور کرنا، یہ گویا کہ اللہ کی عظمت اور کبریائی کی چادروں کو اور اس کے کپڑوں کو اس سے چھیننا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کببتہ فی النار، کہ اللہ فرماتے میں اس کو اوندے منہ جہنم میں گرا دوں گا۔ تو یہ صفتیں ایسی ہیں جو اللہ ہی کی شان نشان ہے، وہ تو اسی میں ہوگی۔ لیکن اللہ کی بہت سی صفتیں ایسی ہیں کہ جو صفتیں مخلوق میں ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے۔ پھر اس میں بعض صفتیں تو ایسی ہیں کہ جو خود بخود مخلوق میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ بات اور ہے کہ وہ صفت مخلوق میں ہے تو مخلوق کے درجے کی ہے، اللہ میں ہے تو اللہ کے درجے کی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ سمیع ہیں، سننے والے ہیں، ایسے انسان بھی سننے والے ہیں، سمیع ہیں۔ اللہ تعالیٰ بصیر ہیں، دیکھتے ہیں، دیکھنے والے ہیں، تو انسان بھی دیکھتے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ لیکن اللہ کا سننا اللہ کا سننا ہے، اللہ کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے، اور بندوں کا سننا اور دیکھنا یہ بندوں کے اعتبار سے ہے۔ تو دونوں میں نام کا اشتراک ہوگا، باقی نام کے علاوہ حقیقت کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہوگا۔ تو یہ وہ صفتیں ہیں اللہ کی جو بندوں میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن بہت ساری صفتیں اللہ پاک کی ایسی ہیں کہ جن کو بندوں میں ہونا چاہیے۔ جیسے اللہ کی ایک صفت عدل ہے،
صفت انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ عادل ہیں، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں، منصف ہیں۔ یہ صفت بندوں کے اندر پیدا ہونی چاہیے، بندوں کو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ بندے اس انصاف کے اور عدل کے اپنے آپ کو خگر بنائیں گے اور عادی بنائیں گے، اس لائن کی محنت اور کوشش کریں گے تو بندے کے اندر بھی یہ صفت پیدا ہوگی اور بندے کے لیے یہ خوبی کی اور کمال کی بات ہے۔ ایسے ہی یہ صفت رحمت ہے، مہربانی کی صفت ہے۔ یہ مہربانی کی جو صفت ہے وہ صفت بھی ایسی ہے کہ جو بندوں میں ہونی چاہیے اور بندوں میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت رحمت کے فضائل اور اس کی ویلیو اور اس کے نفع دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے بیان کیے تاکہ بندے اپنے اندر اللہ کی صفت رحمت کو پیدا کریں، اللہ کی صفت رحمت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے اندر اس صفت رحمت کو پیدا کرتے ہوئے اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم کا اور ہمدردی اور نرم دلی کا معاملہ کریں۔ پھر جیسا میں نے کہا کہ اللہ کی صفت رحمت دو قسم کی ہے، ایک خاص اور ایک عام۔ ایسے بندے بھی اپنے اندر دو قسم کی رحمتیں اور مہربانیاں پیدا کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، ایک خاص مہربانی اور ایک عام مہربانی۔ خاص مہربانی یہ مسلمانوں کی مسلمانوں کے ساتھ ہوگی اور عام مہربانی یہ مسلمانوں کی ہر مخلوق کے ساتھ ہوگی، مسلم ہو غیر مسلم ہو چرند ہو پرند ہو، یہ تمام کے ساتھ مہربانی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کو جانوروں کے ساتھ نرم دلی اور حسن سلوک کی تعلیم دی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے میں بھی ہمیں ثواب ملتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل ذات کبد رطب اجر، کہ جو بھی جاندار ہے، جس میں بھی جگر ہے اور جس میں بھی جان ہے، ان تمام پر رحم کرنے میں اور ان کے ساتھ بھلا برتاؤ کرنے میں آدمی کو اجر اور اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ عام مہربانی یہ ہر مخلوق کے ساتھ ہوگی، اس میں مسلم غیر مسلم یا انسان یا جاندار کا کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن خاص مہربانی یہ مسلمانوں کی مسلمانوں کے ساتھ ہوگی اور اسی مہربانی کی وجہ سے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی کہلاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ایسا بھائی کا معاملہ کرے گا کہ اس پر وہ خاص مہربانی اور رحمدلی کا اور مہربانی کا برتاؤ اس کے ساتھ کرے گا۔ اللہ پاک نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں دونوں قسم کی مہربانیاں پیدا کی تھیں، خاص مہربانی بھی پیدا کی تھی، یہ صفت بھی ان کے اندر تھی، اور عام مہربانی کی صفت بھی ان کے اندر تھی۔ قرآن مجید میں ان کی خاص مہربانی کو ایک موقع پر ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں یعنی صحابہ کرام، وہ لوگ کافروں پر سخت ہیں، کافروں کے بارے میں سخت ہیں، سخت رویہ رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے بارے میں نرم دل ہیں۔ تو یہاں پر صحابہ کرام کی صفت رحمت کو اور مہربانی کی صفت کو بیان کیا گیا ہے۔ جس صفت کو یہاں بیان کیا ہے وہ خاص صفت ہے، خاص رحمت ہے، وہ خاص رحمت اور خاص مہربانی یہ صحابہ کرام کی اپنے بھائیوں اور مسلمان بندوں پر ہوتی ہے، وہ کافروں پر نہیں ہوتی۔ ہاں جو عام مہربانی اور عام نرم دلی اور ہمدردی ہے وہ پوری مخلوق کے ساتھ ان کی تھی، یہ تاریخ میں اور سیرت میں موجود ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں تو اسی کے ساتھ خاص رہے گی، کچھ صفات ایسی ہیں جو مخلوق میں پیدا ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، خود بخود پیدا ہوتی ہے تو وہ تو ہے ہی، لیکن جن کو محنت اور کوشش کر کے اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے انہیں پیدا کرنا چاہیے۔ انہی صفات میں سے یہ صفت رحمت ہے، جس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی صفات کے بارے میں فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ اللہ کی صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، اخلاق خداوندی کو اپنے اندر پیدا کرو۔ تو یہ جن اخلاق خداوندی کو اور جن صفات ربانی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور ہدایت دی ہے،
تو ان صفات اور اخلاق اور عادات سے مراد وہی صفات و اخلاق ہیں کہ جو صفات اللہ کے لیے اسپیشل نہیں ہیں، جو صفات ایسی ہے جو بندوں میں بھی ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، جیسے رحمت ہے، عدل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور انہی صفات کی وجہ سے انسانوں کو اللہ کا خلیفہ کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو اس زمین پر اور اس دھرتی پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تو خلیفہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ خلیفہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو کام ہیں اور اللہ کی جو صفات ہیں، ان صفات میں سے جو صفات اللہ کے لیے ہیں انہیں تو رہنے دیں، لیکن جو صفات بندوں میں پیدا ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے، ان صفات کو بندے اپنے اندر پیدا کریں اور پیدا کر کے دوسری مخلوق کے ساتھ ان صفات کو برتیں۔ اللہ تعالیٰ کھانا کھلاتے ہیں تو بندے بھی کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ کپڑا پہناتے ہیں تو بندے بھی کپڑا پہنائیں، اللہ تعالیٰ رحم کرتے ہیں تو بندے بھی رحم کریں، اللہ تعالیٰ انصاف کرتے ہیں تو بندے بھی انصاف کریں۔ تو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر کے ان صفات کو مخلوق کے ساتھ برتنا، یہ صحیح معنی میں اللہ کا اس دھرتی پر خلیفہ بننا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں اللہ کے اسماء حسنی یعنی اچھے اچھے نام اور اللہ کی صفات بتائی، 99 بتائی، ہے تو بے شمار، اللہ کے صفات 99 نہیں ہیں، بے شمار ہیں، لیکن ایک حدیث میں حضور نے 99 صفات کو ذکر کیا اور صفات کو ذکر کر کے آخر میں فرمایا من احصاہا دخل الجنہ، کہ جو اللہ کے ان صفات کو کا احاطہ کرے گا، سمیٹے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی ان صفات کا احاطہ کرنا اور اس کو سمیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی میں ان صفات کے تعلق سے 3 باتیں پائی جائیں۔ پہلی بات، ان صفات کو زبانی یاد کرے۔ دوسری بات، ان صفات کا مطلب اور معنی سمجھے۔ اور تیسری بات، ان صفات میں سے جو صفات اسپیشل اور خاص اللہ کے لیے ہیں ان کو اللہ کے لیے رہنے دیں، اور جو صفات مخلوق میں پیدا ہوتی ہے، ہو سکتی ہے، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں۔ یہ 3 باتیں پائی جائے گی تو پھر کہا جائے گا کہ آدمی نے اللہ کے ان صفات اور اسماء حسنی کا احاطہ کیا، سمیٹا۔ جب احاطہ حقیقی طور پر کر لیا اور اچھی طرح اس کو سمیٹ لیا تو اب وہ دخل الجنہ، وہ جنت کا مستحق اور حقدار بنے گا۔ تو یہ صفات رحمان ہے، رحیم ہے، یعنی صفت رحمت ہے، عمومی رحمت اور خصوصی رحمت۔ ان صفات کو ہم اپنے اندر پیدا کریں، اس بات کی طرف اشارہ کرنے اور اس کی تعلیم دینے کے لیے اللہ جل شانہ نے اس اپنے کلام کی اس پہلی صورت کے شروعی میں اپنی دونوں صفتیں رحمت کو ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔ علماء نے ایک بات یہ فرمائی، اسی کو ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں، کہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ صفت رحمان اور رحیم کو ذکر کر کے اس بات کو بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ نے جو اس کائنات کا سرجن کیا ہے اور اس کو پیدا کیا ہے اور اس کی تربیت بھی کر رہے ہیں، تو اس پیدا کرنے میں اور اس تربیت میں اللہ تعالیٰ کوئی مجبور نہیں ہے، یعنی کسی کا اس پر دباؤ ہو، پریشر ہو، یا اس کو اس کی ضرورت ہو، اس وجہ سے نہیں۔ اللہ پر نہ کسی کا پریشر اور دباؤ ہے اور نہ اللہ کو کسی کی ضرورت ہے۔ پوری کائنات نہ ہوتی تو اس کا کیا بگڑتا، اور پوری کائنات ہو چکی ہے اور اس کا سسٹم چل رہا ہے پہلے دن سے، جب سے اس کا سرجن ہوا، وہاں سے لے کر جب تک اس کا وسرجن ہوگا اور اس کو بکھیر دے گا، تب تک وہ کتنی نعمتیں اور کتنی دولتیں اپنے خزانے سے لٹا رہا ہے، اس پر کوئی بوجھ نہیں ہے، اس پر کوئی بار نہیں ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے خزانے کی وسعت کو بتایا اور بتاتے ہوئے فرمایا کہ جیسے سمندر میں ایک سوئی ڈالی جائے اور سوئی کو باہر نکالا جائے تو سوئی کے ناکے کے ساتھ کتنا پانی آتا ہے، اللہ کی ساری مخلوق کو اللہ پاک نعمتیں اور دولتیں دیتے ہیں، تو دینے کی وجہ سے اللہ کے اس خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی، اتنا اس کے پاس ہے۔
تو اس کو ضرورت بھی نہیں، اس پر کوئی دباؤ نہیں، کائنات نہ ہوتی اس کا کچھ نقصان نہیں، اور کائنات وجود میں آ چکی ہے، تربیت کا نظام بن چکا ہے، اس پر کوئی بوجھ نہیں اور کوئی دباؤ نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی شان رحمت کی وجہ سے ہے، اس کی صفت رحمت کا تقاضا ہے۔ اس کی صفت رحمت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ کائنات کو وجود بخشنا چاہیے اور ان کی تربیت کا نظام بنانا چاہیے۔ یہ بتانے کے لیے اللہ پاک نے رب العالمین کے بعد اپنی رحمت کو بتانے والے دو الفاظ الرحمن الرحیم کو ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت ہمیں خوب خوب نصیب کرے اور ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا